رابطنا وصال ترتيب وإبانة الصراط ترتيب بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. دعائے کریمہ کی تلاوت کا شرط میں نے حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا حق بولنے اور تمامی حضرات کو مجھ سمیت اس پر عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم محفل میں جمع ہوئے آج ذکر شہادتین میں اور مسلسل 9 روز سے جمع بھی ہو رہے ہیں. آج یہ آخری دن ہے اور آج جس کی محفل سجی ہوئی ہے نانا اور نواسے دونوں کے ہم انشاءاللہ مبارک کی زیارت بھی کریں گے. تو آج ساری دنیا میں ڈنکا پٹ رہا ہے حسین کون ہے؟ حسین کا نام اس کے منہ پہ دیکھو بچہ ہے تو حسین، بوڑھا ہے تو حسین، جوان ہے تو حسین، عورت ہے تو حسین. ہر کسی کی زبان پر حسین 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 ہے. کون حسین؟ جب دیکھیں تو آدم بھی کہہ رہے ہیں حسین، نوح بھی کہہ رہے ہیں حسین، زکریا بھی کہہ رہے ہیں حسین، داؤد بھی کہہ رہے ہیں حسین، سلیمان بھی کہہ رہے ہیں حسین، حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں حسین، ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں کون حسین، حضرت اسماعیل بھی کہہ رہے ہیں کون حسین. اب اور کیا ہے؟ اب یہ زمانہ چلتے چلتے زمین بھی کہہ رہی ہے کون حسین، آسمان بھی کہہ رہا ہے کون حسین، فلک کے ستارے بھی کہہ رہے ہیں کون حسین، چاند و سورج بھی کہہ رہے ہیں کون حسین. حسین کے نام میں کتنے لفظ ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے؟ ہاں، تین یا نون. کتنے ہوئے؟ 4 لفظ ہیں. لفظ حسین میں ہاں بھی کہہ رہا ہے کون حسین، اور سین بھی کہہ رہا ہے کون حسین، یا بھی کہہ رہا ہے کون حسین، نون بھی کہہ رہا ہے کون حسین، کون حسین. سارا زمانہ یہی کہتا نظر آ رہا ہے کون حسین، کون حسین، کون حسین، کون حسین. جب عامر رضا نے جب یہ دماغ لگایا اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہاں سے حق والا حسین ہے، حق والا حسین ہے، یا سے یاد خدا میں بست رہنے والا حسین ہے، اور سین سے سر کو سجدے میں ٹکانے والا حسین ہے، اور نون سے نانا کی امت کو بخشوانے والا حسین. وہ حسین ابن علی کون ہے؟ حسین 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 ہے کون؟ حسین ہے کون؟ حسین کیا ہے؟ قرآن کیا کہا؟ زندہ. کیا کہا؟ زندہ. کیا کہا؟ کیا کہا؟ زور سے بولو بھائی، ذرا تھوڑا قریب آ جائے میرے، اور جلدی سے ختم کرو گا، ایسا نہیں کہ دیر لگاؤں گا، تھوڑا قریب آ جائے. کیا ہے حسین؟ کیا ہے؟ زندہ. کیوں زندہ؟ زندہ. آپ کہہ رہے ہیں حسین زندہ، آپ کہہ رہے ہیں حسین زندہ، زمانہ کہہ رہا ہے حسین زندہ. یہ زمانہ کہہ رہا ہے حسین زندہ. اب دیکھیں حسین کو زندہ کون کہہ رہا ہے اور کون نہیں کہہ رہا ہے. حسین ماں کے پیٹ میں جب بچہ آتا ہے تو 4 مہینے میں اس کی ایکٹیویٹی محسوس ہونے لگتی ہے. کتنے دن میں؟ 4 مہینے کے اندر اس کی ایکٹیویٹی محسوس کرتی ہے ماں. اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتی ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جب وہ بھاگے گی تو اسکیننگ ہوگی، جسے آپ لوگ الٹراساؤنڈ کہتے ہیں. اس میں پتہ چلتا ہے کہ بچہ زندہ ہے یا نہیں. دھڑکن چل رہی ہے، ڈاکٹر نے احتیاط کیا تو ماں کو اطمینان ہو جاتا ہے. حضرت
فاطمہ الزہرا کے شکم مبارک میں امام عالی مقام آئے. بولو سبحان اللہ. امام عالی مقام حضرت فاطمہ الزہرا کے شکم مبارک میں آئے. فاطمہ نے کہا حسین زندہ ہے. بولو حسین حسین. اب زندہ کے عاشق ہو تو زندوں کی طرح بول لو ذرا بھائی میرے. زندوں کے عاشق بیٹھے ہو نا, زندوں کی عاشق بیٹھے ہیں اور زندوں کی ہی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا نے شکم پر ہاتھ مبارک رکھا اور کہا حسین حسین. دنیا میں تشریف لائے آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا اور کہا حسین حسین زندہ. مولا علی نے دیکھا کہا حسین زندہ. ابو بکر نے دیکھا کہا حسین زندہ. حضرت عمر نے دیکھا کہا حسین زندہ. حضرت عثمان نے دیکھا کہا حسین زندہ. اللہ اکبر طلحہ نے دیکھا کہا حسین زندہ. زبیر نے دیکھا کہا حسین زندہ. سعید نے دیکھا کہا حسین زندہ. بلال نے دیکھا کہا حسین دیکھا. تمام صحابہ نے دیکھا کہا حسین زندہ. اب آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آدم نے دیکھا کہا حسین زندہ. شیش نے دیکھا کہا حسین زندہ. ابراہیم نے دیکھا کہا حسین زندہ. اسماعیل نے دیکھا کہا حسین زندہ. داؤد نے دیکھا کہا حسین زندہ. اسماعیل نے دیکھا کہا حسین زندہ. یحییٰ نے دیکھا کہا حسین زندہ. زکریا نے دیکھا کہا حسین زندہ. موسیٰ نے دیکھا کہا حسین زندہ. اللہ اکبر کبیرہ. آسمان نے دیکھا کہا حسین زندہ. زمین نے کہا حسین زندہ. زمین نے دیکھا کہا حسین زندہ. اللہ اکبر. تارے نے دیکھا کہا حسین زندہ. سورج نے دیکھا کہا حسین زندہ. اللہ اکبر. چاند نے دیکھا کہا حسین زندہ. اللہ اکبر کبیرہ. اب جوان ہوئے ہیں, مدینے کی گلیوں میں بھیجے ہیں, بوڑھے ہیں, دولہا بنے ہیں, شادی ہوئی ہے. اللہ اکبر. علی اصغر ہوئے ہیں, علی اصغر ہوئے ہیں. اللہ محمد کو وہاں گود میں کھلایا ہے اسی مدینے کی گلیوں میں. اللہ اکبر. اب چلے ہیں مکہ کی جانب. کہا مکے نے حسین حسین حسین. اللہ اکبر کبیرہ. اب کعبے نے دیکھا کہا حسین زندہ. خدا سے کعبے نے دیکھا کہا حسین زندہ. حبیب نے دیکھا کہا حسین زندہ. صفا مروا نے دیکھا کہا حسین زندہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور آگے چلتے ہیں. اب آب زمزم نے دیکھا کہا حسین حسین حسین. اور کیسے زندہ. اب اور آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کوفہ کی جانب نکل رہے ہیں. برملا نے دیکھا کہا حسین 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 زندہ. حسین زندہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب دیکھا ہے یزیدی فوج نے کہا حسین زندہ. اب جب چند نے دیکھا کہا حسین زندہ. یزیدی لشکر نے دیکھا کہا حسین زندہ. تیر نے دیکھا کہا حسین زندہ. بھالے نے دیکھا کہا حسین زندہ. تلوار نے دیکھا کہا حسین زندہ. اللہ اکبر کبیرہ. اہل فراق نے دیکھا کہا حسین زندہ. عباس نے دیکھا کہا حسین زندہ. سکینہ نے دیکھا کہا حسین زندہ. قاسم نے دیکھا کہا حسین زندہ. علی اکبر نے دیکھا کہا حسین زندہ. علی اصغر نے دیکھا کہا حسین زندہ. ام لیلا نے دیکھا کہا حسین زندہ. ام امام نے دیکھا کہا حسین زندہ. اللہ اکبر کبیرہ. اب حسین کا سر سجدے میں آتا ہے اور کٹ جاتا ہے. ابھی تک ساری دنیا کہہ رہی تھی حسین زندہ حسین زندہ حسین زندہ. اب خدا کا کلام اور خدا کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. حسین زندہ. کیا ہے زندوں کی محفل میں زندہ بن کے بیٹھتے ہیں, پتھر بن کر نہیں, مورت بن کر نہیں. اور حسین حسین زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے, زندہ رہیں گے. تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں میدان کربلا. حضرت اصغر کی شہادت ہو گئی. بیان میں حضرت اصغر کی شہادت کو بیان کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی آپ کا سر کس حالت میں, کس حالت میں, اس میں سجدے کی حالت میں, اس میں سجدے کی حالت میں سر سے جدا ہوا. آقا نے فرمایا
الصلاۃ قرۃ عین، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں نانا یہ ٹھنڈک ہمیں کب تک پہنچانی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نانا ہمیں یہ ٹھنڈک کب تک پہنچانی ہے؟ نانا یہ ہمیں ٹھنڈک کب تک پہنچانی ہے؟ نانا یہ ٹھنڈک ہمیں کب تک پہنچانی ہے؟ کیا ابو بکر نے جب تک پہنچائی جب تک پہنچانی ہے؟ کیا عمر نے جب تک پہنچائی جب تک پہنچانی ہے؟ کیا عثمان نے جب تک پہنچائی جب تک پہنچانی ہے؟ کیا بابا علی نے جب تک پہنچائی جب تک پہنچانی ہے؟ کیا سعید زبیر اللہ اکبر کبیرہ تمام صحابہ نے جب تک پہنچائی جب تک پہنچانی ہے؟ کہا نہیں نہیں نوازے، تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ سجدہ کرتے ہیں اور سر کو اٹھا دیا کرتے ہیں، اور ان کا سجدہ اس وقت تک تھا جب تک یہ دنیا کے اندر حیات میں تھے۔ اب ان کی موت اور زندگی کا معاملہ شروع ہو گیا، ان کے جسم سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے، لیکن نانا نوازے تم کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ اے نانا اب دیکھنا، ابو بکر نے جیسا سجدہ کیا حسین نہیں کرے گا، عمر نے جیسا سجدہ کیا حسین نہیں کرے گا، عثمان نے جیسا سجدہ کیا ہے اللہ اکبر حسین نہیں کرے گا، اور مولا کائنات نے جیسا سجدہ کیا ہے اس سجدے کی طرح ہی میں اپنے سجدے کو بنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی سی تھی، آپ فرماتے ہیں میری امی جان بہت چھوٹی سی تھی، ابھی میرا کوئی بلوغ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میری امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہ اچانک سے روتی ہوئی آئی ہے اور کہا ہے ابو بکر میرے بابا کہاں چلے گئے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر میرے بابا کہاں چلے گئے ہیں؟ بلال میرے بابا کہاں چلے گئے ہیں؟ تم نے تلاش کیا میرے بابا کہاں چلے گئے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ الزہرا اگر پتہ ہوتا تو اب تک کہ تم کو اس جگر سے ملا دیا ہوتا، جس جگر کا تم ٹکڑا ہو اس جگہ سے تم کو ملا دیا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اب تم اپنے طریقے سے ڈھونڈو، اپنے طریقے سے ڈھونڈو، اور میں اب اپنے طریقے سے ڈھونڈوں گی۔ آپ نے میرے قدموں کو دے کر کے اب جب پہاڑی کے اوپر چڑھی ہیں اللہ اکبر کبیرہ، وہاں پر آپ چڑھتی جا رہی ہیں، پکھیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اسی آواز کے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا نے ایک آواز سنی۔ کیا آواز سنی؟ ربی حبیب امتی، ربی حبیب امتی، ربی حبیب امتی، ربی حبیب امتی، ربی حبیب امتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ربی حبیب امتی کی صدا کو سن کر حضرت فاطمہ الزہرا وہیں پر رک جاتی ہے، اور رکنے کے بعد آپ اس گاہ کے اندر گھس جاتی ہے جس میں سے آواز آ رہی تھی۔ وہاں پر جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر کے اپنے رب سے اپنی امت کی مغفرت کرا رہے ہیں۔ جا کر کے آپ کاندھے پر ہاتھ رکھتی ہیں، اور آپ کا ہاتھ مست ہوتے ہی آقا پیارے آقا ہم سب کے یاور شہر یار گرم فوراً سر کو سجدے سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے فاطمہ اے فاطمہ آج اگر تم ہاتھ نہ رکھتی اور مجھ کو نہ اٹھاتی تو آج پوری امت کو بخشوا لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فاطمہ الزہرا نے جب یہ بات امام حسین کو بتائی، ذرا غور کریں میں نے کہاں سے آپ کو کہاں تک لایا اور کہاں سے اب کہاں تک پہنچا رہا ہوں، اسی جگہ پر امام حسین کو جب یہ بات بتائی ہے تو امام حسین نے کہا تھا اے ماں فاطمہ آپ غم نہ کرے، اس سجدے سے مصطفیٰ کو آپ نے اٹھایا تھا اللہ اکبر کبیرہ کہ امت کو بخشوانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں میدان کربلا میں ایسے ایک ساتھ پر تپتے ہوئے بھوکے پیاس کی شدت میں وہ سجدہ ادا کروں گا کہ قیامت کے دن وہ سر کو سجدے سے اٹھاؤں گا اور نعرہ سے آواز دے کر کے کہوں گا جس کو بخشوانا ہے بخشوا لیجیے، جس کو جنت سے بھیجنا ہے بھیج دیجیے۔ تو سارے کے سارے سجدے کا اور ٹھنڈک کا معاملہ جب تک روح اور جسم کا تعلق ہے، جب روح اور جسم کا معاملہ ہے اللہ اکبر کبیرہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، آقا کو ٹھنڈک پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن دنیا میں فقط
جو اب سر کٹنے کے بعد بھی اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں پر جنت کو پہنچا رہے ہیں، وہ ہے حسین ابن علی۔ کون حسین؟ کون حسین؟ زندہ حسین۔ کون حسین؟ زندہ حسین۔ کون حسین؟ زندہ حسین۔ زندہ حسین۔ اور کیا کیا نبی کی کیا بیان کرے، جس میں وہ طاقت رہی، کیا کہتے ہیں؟ باغ جنت کے ہیں بہرے مدیحہ خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدیحہ خانے اہل بیت، تم تو مزدہ نار کا ہے، تم تو مزدہ دشمنان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا ہے، دشمنان اہل بیت، ان کے پاک کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کے پاک آیت تطہیر سے، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں اجازت جبرائیل آتے رہے، ہے کوئی دنیا میں گھر ایسا جس کے گھر میں کوئی فرشتہ اجازت لے لے؟ ارے فرشتہ آ کے چپکے سے چلا جائے تو صبح کو ٹیکسی چلتی ہوئی نظر آتی ہے، آنسو بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، محلے پڑوس کے روتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن فاطمہ کا گھر وہ گھر ہے کہ جہاں سدرۃ الملائکہ سدرۃ المنتہا جب تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں فاطمہ مجھے اجازت دے دے میں اندر آتا ہوں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، سارے میرے ساتھ بولے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت، اہل بیت، جمعہ کا دن ہے کتاب حدیث کی طے کر کے آج، جمعہ کا دن ہے کتاب حدیث کی طے کر کے آج، کھیلتے ہیں جان پر، کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل بیت، کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے، آج جان سے کھیل رہے، آج جان سے کھیل رہے تھے، اور کل نانا کے کاندھوں پہ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، منبر رسول پر آقا چپ کراتے ہوئے نظر آ رہے تھے، سینے میں اپنے چھپا کر کے اپنے اس کملی کے اندر اللہ اکبر کبیرہ بیٹھا رہے تھے، وہ دن تھے۔ آج نبی کے اہل بیت کے اتحاد کے ساتھ یہ ظلم و ستم، یہ ظلم و ستم کس لیے، کیوں ایسا ہوا، کیوں اللہ اکبر کبیرہ، کس لیے؟ تخت و حکومت کے لیے۔ ایسے تخت و حکومت تو میرے حسین کی جوتیوں میں پڑے رہتے ہیں، اس تخت و حکومت کی پرواہ نہیں تھی، اگر پرواہ تھی تو دین محمدی کی تھی، شریعت محمدی کی تھی،
اللہ اکبر کبیرہ اس دین کی تھی جس دین کو نانا نے بڑے ہی پیار سے پھیلایا تھا. اللہ اکبر کبیرہ جہاں پر اکیلے نانا جان تھے, پھر اس کے بعد 313 ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ اسی طرح سے سارے عالم میں کچھ پھیلا تھا تو اس کو بچانا ضروری تھا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا یزید نمازوں کا منکر تھا؟ نہیں, نماز تو چاہتا تھا لیکن نماز کو نہیں چاہتا تھا. روزہ تو چاہتا تھا, روزے کی روح نہیں چاہتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. زکات تو چاہتا تھا لیکن زکات کی روح نہیں چاہتا تھا. حج تو چاہتا تھا لیکن حج کی زکات روح نہیں چاہتا تھا. کون ایسا ہوگا کہ جو سفر حج پر بھی شراب نہ چھوڑے؟ کتنا بھی بڑا شرابی ہو, کتنا بھی بڑا جواری ہو, کتنا بھی بڑا مکار ہو, کتنا بھی بڑا عیار ہو, کتنا بھی بڑا قدردار ہو, کتنا بھی بڑا خطرناک بدماش گنڈا ہو, لیکن جب وہ سفر حج پر نکلتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے. لیکن یزید فرید وہ لعین تھا کہ جو سفر حج پر بھی شراب پیتا ہوا جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. جس باتوں پر نظر اوروں کی 63 ہجری میں گئی تو اللہ اکبر کبیرہ حسین ابن علی نے 61 ہجری میں اس کو دیکھ لیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حسین ابن علی نے یہی فرمایا کہ جان مانگو گے تو جان دیں گے, تو جان مانگو گے تو جان دیں گے, تو مال مانگو گے تو مال دیں گے, مگر کہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کبھی نہ چاہو جلال دیں گے. کیونکہ ہم نماز عشق کی نماز پڑھا کرتے ہیں, ہم روزے عشق کے رکھا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ یہ ساری دنیا ساری خلقت یہ سب کچھ عشق کے بنا پر بنا ہے اور اسلام بھی عشق کے بنا پر بنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عشق کیسا؟ عشق معشوق کرتا ہے عاشق سے, عشق لیلا کرتی ہے مجنون سے, عشق شیریں فرہاد نے کیا ہے, عشق سب نے کیا. کوئی کہتا ہے چاند تارے کو لگا دوں گا, کوئی کہتا ہے کہ تیرے لیے تاج محل بنوا دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی عشق کرنے والا ایسا کو دکھاؤ اپنے معشوق کے لیے تو پورے جہان کو آباد کر کے دکھا دے. اسی کو رب الجلال کہتے ہیں. اس نے عشق کیا ہے اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. یہ عشق کے بنا پر ساری دنیا کو بنایا, آسمان کو بنایا, چاند رات کو بنایا, اللہ ہوا پر دن اور رات کو بنایا, تاروں کو بنایا, سورج کو بنایا, خلق کو بنایا, اللہ ہوا پر شجر کو بنایا, حجر کو بنایا, درخت کو بنایا, نہر کو بنایا, ندیوں کو بنایا. تمام جہان کو جو بنایا ہے عشق کے بنا پر بنایا ہے, عشق کی بات پر بنایا ہے. اور اسی عشق کا نتیجہ یہ تھا جب کاران کی چوٹی سے کھڑے ہو کر کے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا اللہ اکبر کبیرہ. کہ اللہ اکبر یہ فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی آئے گا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ دھیان رکھو, لوگوں نے جیسے پہلے کہا تھا کس کے بنا فرمان لے, کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, اس کی ذات ایک ہے. یا تو حبل کو مت مانو, 360 بتوں کو نکال دو, 313 کو نکال دو. اللہ اکبر کبیرہ. صرف ایک خدا کو مان لے. کہا تمہاری بات کیوں مان لے؟ کہا کیا تم نے دیکھا ہے, تم نے دیکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ. تو مصطفیٰ شاہ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ. اسی رات کو بیان کر کے فرما رہے ہیں ہاں میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں میں اپنے رب کو دیکھ کر کے آیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی عشق کے بنا پر اپنے آپ کو بھی دکھایا, اپنا جلوہ بھی دکھایا. اللہ اکبر کبیرہ. کہ اسی عشق کے بنا پر پوری کائنات بن رہی ہے, اسی عشق کے بنا پر تمام آدم ذات بن رہی ہے, تمام جن ذات بن رہی ہے. اسی عشق کے بنا پر اب اس عشق کو بچانے کی بات آئی, اس عشق کو بچانے کی بات آئی. وہ عشق پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے. جو رب کا عشق ہے وہ اپنے پیارے محبوب سے ہے, وہ اپنے پیارے محبوب سے ہے. اس محبوب کا دین ختم ہو جاتا ہے. اگر کربلا میں امام حسین اپنے سر کو نہ دیتے تو وہ دین ختم ہو جاتا, کیونکہ وہ ایک نمبر کا نشیڑی تھا, جواری, شرابی. سب کو پہلے سے ہی پتا تھا, جب کا فکر رہا تھا اس بات کا. امام علی مقام نے
اپنے سر کو دینا گوارا کیا، لیکن اس بدبخت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا آقا دو جہان دم کا دمی لحم کا لحمی۔ اعلیٰ حضرت نے عظیم البرکت نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ کیا ہے معنی؟ میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنی کا نام ہے۔ علی کا خون میرا خون ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس گوشت کے ٹکڑے کروانے کیوں گئے؟ اس خون کو بہانے کیوں گئے؟ کیونکہ اس عشق کو بچانا تھا، اس پیار کو بچانا تھا، جس کے صدقے میں حسین بھی آئے ہیں، جس کے صدقے میں حسن بھی آئے ہیں، جس کے صدقے میں 72 رفقا آئے ہیں، جس کے صدقے میں معصوم اصغر بھی ملے ہیں، جس کے صدقے میں علی اکبر ملے ہیں، جس کے صدقے میں اتنا پیارا بھائی عباس ملا ہے، جس کے صدقے میں اتنی پیاری بہن زینب ملی ہے، جس کے صدقے میں اتنی پیاری سکینہ بیٹی ملی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی کے صدقے میں اپنے گھر کو بھی لٹا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب امام عالی مقام رن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں۔ نانا کا امامہ باندھا ہے، والد کا پتا باندھا ہے، نیزا اٹھایا، بھالا اٹھایا، ذوالفقار کی حیدری عالم کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ اب رن میں پہنچا فاطمہ الزہرا کا